اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 پڑھوں گی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تلک امۃ قد خلت سے مراد انبیاء کی اور ان کے متبعین کی جماعت ہے جو کہ گزر چکی ہے۔ تو اگرچہ اے یہود تم ان کی اولاد ہو، مگر ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ تمہارے لیے تو وہی کچھ کام ہوگا جو کچھ تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سادہ اور آسان کلیہ سیٹ کر دیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بوئے گا وہی کاٹے گا، بھلا کرے گا تو بھلا پائے گا۔ ہر شخص اپنے کیے گئے کا خود ذمہ دار ہوگا، خواہ وہ عملاً ہو خواہ وہ قولاً ہو، خواہ وہ خاموشی سے رضا کا اظہار ہو کہ ہر کام کا جواب دے وہ جواب دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ برائی کو ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکنا اول درجے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر برائی کو زبان سے روک کر منع کیا تو یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے، اور اگر اتنی بھی سخت نہیں بلکہ صرف دل میں برائی کو برائی جان کر ناراض ہو رہا ہے، اس کا دل اور ہاتھ اور زبان خوف سے جبر سے کام نہیں کر رہے، تو یہ سب سے کمزور ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ دل نے بھی برا نہیں سمجھا پھر وہ کیا ہے؟ برائی کا نہ جاننے والا، برائی کو برائی نہ سمجھنے والا، جب برے کو برا نہیں جان رہا تو پھر برائی کرنے والے کے ساتھ جرم میں شریک ہو گیا، یعنی خاموشی سے رضا کا اظہار کر دیا کہ یہ اچھا ہی کام ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب پرائمری میں پڑھتی تھی تو میری والدہ نے اپنی الماری پر ایک اسٹیکر لگایا ہوا تھا، اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اور پھر آگے سوالیہ نشان، اور پھر اس جملے کی تشریح بھی لکھی ہوئی تھی اس میں کہ تم بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر متضاد خیالات مخالف راستے ایک منزل پر نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور علم کی طلب نے یہ بات سکھلائی کہ لاہور جانے والی ٹرین ہی لاہور پہنچائے گی، ایسا نہیں کہ کوئٹہ جانے والی ٹرین میں بیٹھ کر لاہور جانے کا انتظار کیا جائے۔ الغرض دنیا میں اچھے کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا، اور دنیا میں کچھ انعام کی صورت میں مل جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی ڈبل انعام، وگرنہ آخرت میں تو یقینی ہے کہ اچھے راستے پر ڈر جائیں اور امید واسق رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور ہمارے اچھے کیے گئے اعمال کا انعام دے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں برائی پر چلنے پر، برائی کے راستے پر گامزن ہونے سے بچائے، اور برائی کو برائی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔